صلی كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين. صدر گرامی حضرات کرام سامعین محترم برادران اسلام، مغرب کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. آپ حضرات نے قرآن مجید کی تلاوت بھی سنی، نظمیں نعتیں بھی ہوئیں، اور ابھی مجلس تحفظ ختم نبوت کے فاضل خطیب حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب ثانی آپ حضرات کے سامنے بیان فرما رہے تھے. ہمارے ملک عزیز کے نامور عالم دین اور خطیب ابن خطیب حضرت مولانا محمد امجد خان صاحب تھوڑی دیر تک پہنچنے والے ہیں. حضرت قبلہ شاہ صاحب مدظ اللہ نے مجھے حکم کیا بہت ہی اختصار کے ساتھ. انشاءاللہ میرا وعدہ رہا کہ جس وقت حضرت مولانا امجد خان صاحب تشریف لائیں گے میں اس وقت اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا. میں بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کی مجلس میں عقیدہ ختم نبوت سے متعلق چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں. میری پہلی گزارش یہ ہے کہ جمادی الثانی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا سانحہ امت کو پیش آیا. آج کی مجلس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ان کی زندگی کے صرف ایک پہلو عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ اس پر ایک واقعہ عرض کرتا ہوں اور بس. میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کئی اہم امور درپیش تھے. ان امور میں ایک یہ تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سیدنا اسامہ کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا. ابھی وہ مدینہ طیبہ سے باہر نکلے ہی تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک ٹھیک نہیں. ایک دو دن کے انتظار کے بعد جب آپ کی طبیعت نہ سنبھلی تو وہ واپس آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خلافت سنبھالتے جو سب سے پہلے آرڈر پاس کیے ان میں ایک یہ بھی تھا کہ حضرت اسامہ کو کہو کہ اپنا لشکر لے کر وہ اس مہم پر روانہ ہو جائے جس کے لیے رحمت عالم نے بھی روانہ کیا تھا. حضرت سیدنا فاروق اعظم اور دوسرے صحابہ اکرام نے رائے بھی دی کہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نامعلوم کہ کون کون سے مراحل کی امت کو پیش آئے. آپ مہربانی کریں کچھ دن ٹھہر جائیں، حضرت اسامہ کے لشکر کو بعد میں بھیجیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ نہیں ابھی بھیجو. دراصل سیدنا صدیق اکبر دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہم اپنے کام کا آغاز وہاں سے کریں گے جہاں رحمت عالم امت کو چھوڑ کر. میرے بھائیوں،
یہ لشکر روانہ ہوا، 4 دن کے بعد اطلاع ملی کہ مدینہ طیبہ کے گرد و نواح کے فلاں فلاں قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، باقی ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن زکوٰۃ ہم سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ جو نماز اور روزے میں فرق کرے گا میں اس کے خلاف جہاد کروں گا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں اگر یہ اونٹنی زکوٰۃ کے اندر دیتے تھے، اس کے ساتھ اس کی رسی دیتے تھے۔ آج کہیں کہ اونٹنی دے لو، ہم رسی نہیں لیتے، تو میں رسی کے حصول کے لیے بھی ان کے ساتھ جنگ کروں گا۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر کی اس حکمت عملی نے حضور کی پوری امت کو لائن لگا کے ایک صف کے اندر کھڑا کر دیا۔ اگر وہ مانعین زکوٰۃ کے خلاف ترمیم قبول کر لیتے، پتہ نہیں دین کے اندر کیا کیا پھر ترمیمیں کرنا پڑتی۔ یہ حضرت فاروق صدیق اکبر کا کام تھا کہ انہوں نے امت کو 1 انچ آگے پیچھے نہیں ہونے دیا۔ میرے بھائیوں، بس سٹ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، ایک لشکر حضرت اسامہ کا روانہ کیا، اس سے پہلے حضرت خالد بن ولید کا روانہ کیا جا چکا تھا۔ اب مانعین زکوٰۃ کے خلاف بھی مہمات شروع ہو گئی۔ 4 دن گزرے کہ اطلاع ملی کہ یمامہ میں جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے 1,00,000 آدمی قبائل کا اکٹھا کر لیا ہے، اور ان میں سے 60,000 آدمی مسلح لے کر وہ مدینہ طیبہ پر حملے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ اطلاع سنتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ ایک لشکر تیار کیا حضرت اکرمہ کی سربراہی میں۔ انہیں فرمایا کہ آپ جائیں، مسیلمہ کا راستہ روکیں، اسے احساس ہو جائے کہ مدینہ طیبہ والے ہم سے بے خبر نہیں، لیکن جنگ نہ شروع کرنا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ ان کا راستہ روکیں، میں اور فوج بھیجوں گا، ان کا لشکر زیادہ ہے، آپ کم ہیں، جنگ نہ کرنا۔ حضرت اکرمہ گئے، نہیں چاہتے تھے کہ جنگ ہو، لیکن مسیلمہ نے چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ ان حضرات کو مجبوراً دفاع کرنا پڑا، جنگ ہوئی، صحابہ کو شکست ہو گئی۔ حضرت اکرمہ نے خط لکھا صدیق اکبر کے نام کہ حضرت آپ نے ہمیں روکا تھا، قطعاً میرا ارادہ نہیں تھا جنگ کرنے کا، لیکن تقدیر کو کون روک سکتا ہے۔ اس نے انگڑائی لی، اس نے شرارت کی، صحابہ نے انگڑائی لی، جنگ ہو گئی، ہم شکست کھا گئے۔ تو اس پر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خط پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا کہ اکرمہ کو کیا ہو گیا ہے، یہ استاذی جانتا نہیں ہے اور شاگردی مانتا نہیں، کہ شاگرد بننا نہیں چاہتا، استاذی جانتا نہیں۔ میں نے روکا تھا جنگ نہ کرنا، جنگ ہو گئی، اب شکست ہو گئی۔ میرے بھائیوں،
حضرت صدیق اکبر کا اتنا بڑا سانحہ کہ جنگ میں شکست ہو گئی، انہوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اسے برداشت کیا اور فوری طور پر ایک اور لشکر حضرت شرحبیل ابن حسنہ کی قیادت میں طے کیا کہ آپ جائیں اور ان سے کہا کہ جو جنگ میں شہید ہوئے ان کی تجہیز تکفین کا انتظام کریں، جو زخمی ہیں ان کا علاج کریں۔ حضرت اکرمہ کے ساتھیوں کو تسلی دے، جنگ آپ نے نہیں کرنی، میں بتاؤں گا۔ یہ گئے، حضرت اکرمہ سے ملے، ان سے پوچھا کہ جنگ کی کیا پوزیشن۔ اس نے کہا کہ کالے کالے لوگ اتنی موٹی رانوں والے اس طرح جنگ کے اندر پرا باندھ کے آتے ہیں کہ انہیں کراس کرنا مشکل، اس طرح جنگ کر کے اس طرح جم کر جنگ کرتے ہیں، تیر مارے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان پر اثر ہو رہا ہے یا نہیں، اتنی سخت دل لوگ ہیں۔ ابھی یہ سوچ رہے تھے مسلمہ فتح کے نشے کے اندر چور چور تھا، اسے پتا تھا کہ کل یہ تھوڑے تھے، آج زیادہ ہو گئے، اگر میں نے ان کے ساتھ جنگ نہ کی تو کل اور زیادہ ہو جائے گی۔ اس نے چھیڑ چھاڑ کی، صحابہ کرام کو اپنی شکست کا غصہ تھا، نہ چاہنے کے باوجود دوبارہ لڑائی ہوئی، دوبارہ شکست ہو گئی۔ میرے بھائیوں، جب دوبارہ شکست ہوئی تو حضرت شرحبیل ابن حسنہ نے خط لکھا حضرت ابو بکر کو کہ حضرت آپ نے اکرمہ کو بھی روکا تھا، آپ نے مجھے بھی روکا، چاہتے وہ بھی نہیں تھے، چاہتا میں بھی نہیں تھا، لیکن تقدیر کو کون ٹال سکتا ہے؟ نہ چاہنے کے باوجود جنگ ان سے ہوئی، شکست ہو گئی، جنگ مجھ سے بھی ہوئی اور شکست ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ ایک دفعہ پھر توجہ کریں، حضرت خالد کا لشکر، حضرت اسامہ کا لشکر، شرحبیل ابن حسنہ کا لشکر، حضرت اکرمہ کا لشکر، مانعین زکوٰۃ کے مقابلے میں مختلف مہمات۔ آخر مدینہ طیبہ کی کتنی آبادی تھی، کتنے لشکر اور بھیج سکتے تھے؟ اور مرحلہ یہ کہ اگر ایک منٹ پسو پیش کرتے ہیں اور فوری کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو جو اس محاذ پر مسلمہ کے مقابلے میں مسلمان تھے، مسلمہ ان کو 2 دفعہ شکست دے چکا ہے، تیسری دفعہ اس نے ہلا گلا کیا تو شاید کوئی بھی نہ بچے۔ اب اس پریشانی میں آپ اور میں آج کی مجلس میں مجھ مسکین کے لیے سمجھانا، آپ کو صوفی صاحب کیا کر رہے ہو؟ بیٹھ جاؤ بیٹا جی۔ حضرت سیدنا اکرمہ کو میرے بھائیوں صدیق اکبر نے نماز پڑھی، سلام پھرا، کھڑے ہوئے، مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے نمازیوں کو دیکھ کے فرمایا، میاں تم میں کوئی جوان ہے جو بوڑھے ابو بکر کی مدد کرے؟ ایک نوجوان یہی 27-30 سال کا جمپ لگایا، یکدم کھڑا ہوا، حضرت میں حاضر ہوں۔ فرمایا تم جاؤ گھر، جو کھانا پکا ہے لے لو اور روکھا سوکھا جو ہے لے لو، نیا کھانا پکوانے کی اجازت نہیں۔ پہنچو، گھوڑے پہ کاٹھی رکھو، اس پر بیٹھو، اسے ایڑی لگاؤ، دوڑ لگاؤ، میرے پاس پہنچو، اتنی دیر میں خط لکھتا ہوں، تم نے میرا خط لے کر حضرت خالد ابن ولید کے پاس، وہ فلاں محاذ پر جنگ کر رہے ہیں، تم نے جانا ہے۔ یہ ساتھی گئے، گھر کے اندر جو کچھ روکھا سوکھا تھا، 4 دانے
زیتون کے اچار کے 6 دانے کھجور کے، ایک آدھ روٹی لی، کپڑے کے اندر باندھی، کاٹھی رکھی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، اینٹ لگائی مسجد نبوی میں۔ اب حضرت ابو بکر بیٹھے خط لکھ رہے تھے، وہ جوان سامنے آ کر کھڑا ہوا، وہ اترنا چاہتا تھا، حضرت ابو بکر نے اشارے سے روک دیا، لا مکانک، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو۔ اٹھے، انہیں فرمایا میں خط تو مکمل کر چکا ہوں، دوبارہ اس کو پڑھنا ہے، تم نیچے نہ اترو، تم گھوڑے کو چلاؤ، میں تمہارے گھوڑے کے ساتھ دوڑ لگاتا ہوں، چلتے چلتے پڑھ کے تمہیں خط مکمل کر کے دیتا ہوں۔ اللہ، اتنی جلدی! میرے بھائیوں، اس نے چلنا شروع کیا، حضرت ابو بکر ساتھ چل بھی رہے ہیں، خط بھی پڑھ رہے ہیں۔ خط کو سیٹ کیا، دستخط کیے، اس کو تہہ کیا، اس جوان کو دیا اور اسے فرمایا کہ میاں، گرمی سردی کی، دن رات کی، صبح شام کی، اندھیرے روشنی کی، پہاڑ دریا جنگل جھاڑیے ریت، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر گھوڑے کو دوڑاؤ، حضرت خالد کے پاس پہنچو، تم ہمت کرو، میرے رب کی رحمت بھی تمہارے ساتھ ہوگی، ابو بکر کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، میرا وعدہ رہا کہ میں نے تو گفتگو لمبی نہیں کرنی، اس موضوع سے باہر بھی نہیں جانا، بس یہی واقعہ مکمل کرتا ہوں۔ یہ جوان کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے خط دینے اور اجازت اور دعا کے بعد جس وقت میں نے گھوڑے کو اینٹ لگائی نا، سبحان اللہ، تو کہو سبحان اللہ، زور سے سبحان اللہ، ایسے نہیں اور بلند آواز، سبحان اللہ۔ اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے گھوڑے کی لگام کھینچی، اسے اینٹ لگائی، مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے زمین کی تنابیں کھینچ کے میرے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جا وہ جا، مہینوں کا سفر ہفتوں میں، ہفتوں کا دنوں میں، دنوں کا گھنٹوں میں پہنچے، سبحان اللہ۔ ایسے وقت پر پہنچے کہ سیدنا خالد فجر کی نماز کے بعد پورے لشکر کو اکٹھا کیے، لشکر نے تلواریں اٹھائی ہوئی، اپنی اپنی سواریوں پر سوار، درمیان میں کھڑے حضرت خالد ہدایت دے رہے ہیں کہ آج ہم نے فلاں محاذ پہ جانا ہے، آگے فلاں ہوں گے، پیچھے فلاں ہوں گے، دائیں فلاں بائیں فلاں، ہدایات دے رہے ہیں۔ ہدایات دیتے دیتے یوں کر کے دیکھا نا، مدینہ طیبہ کی طرف سے کوئی سوار آتا نظر آیا، ان کی نظر اٹھی تو سارے مجمع نے بھی دیکھا، اب سارے کھڑے ہیں کہ اللہ خیر کرے، کون آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، وہ قریب آئے تو پہچانا، وہ اور قریب ہوئے، حضرت خالد نے اشارہ کیا، لشکر کے ساتھی ادھر ادھر ہوئے، درمیان میں راستہ دیا، اس نے گھوڑا دوڑایا، حضرت خالد کے پاس آئے، پہنچتے ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، خط نکالا، سیدنا خالد نے خط کھولا، پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو بکر نے اس میں لکھا تھا کہ میاں خالد، مسلمہ نے اس طرح تیاری کر لی ہے، اب اس جوان کو کون سمجھائے کہ یہ وہاں بیٹھا تھا، بیٹھے بیٹھے کسی خارج ہوئی، اس نے دوڑ لگا دی۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میں تو بابو برخوردار آپ دوستوں کے چہروں کو پڑھ کر گفتگو کرتا ہوں، مجھے 10 منٹ دے دو بس، پھر اس کے بعد بے شک جو مرضی ہے کرتے رہنا۔
حضرت مولانا آ گئے ہیں جی ابھی میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے حضرت خالد بن ولید کے نام خط میں لکھا کہ بھائی خالد مسلمہ نے اس طرح تیاری کر لی ہے جھوٹے مدعی نبوت نے میں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے حضرت اکرمہ کو بھیجا میں نے پھر شرحبیل ابن حسنہ کو بھیجا دونوں حضرات کو روکا تھا جنگ نہ کرنی لیکن ہوئی دونوں کو شکست ہو گئی اب میرے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ میں تمہیں خط لکھوں جس وقت میرا خط ملے آپ اگر لیٹے ہوئے ہیں تو اٹھ بیٹھے بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہیں تو چل پڑے چل رہے ہیں تو دوڑ لگا دیں سبحان اور ساتھ میں فرمایا میں نے ان کو روکا تھا تمہیں اجازت ہے تمہیں کسی اور کی انتظار کی ضرورت نہیں اللہ کا نام لے آگے بڑھے حضور کی دعائیں بھی تمہارے ساتھ تھیں میں بھی تمہارے لیے دعا کرتا ہوں میرے رب کی رحمت بھی آپ کے ساتھ ہوگی آپ قدم بڑھائیں اللہ مدد کرے سبحان اللہ اور اس خط میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ جس وقت میرا خط ملے اپنے لشکر کے 2 حصے کریں ایک حصے کو کہیں کہ یہیں رہیں تاکہ یہ محاذ بھی خالی نہ ہو ایک حصے کو لے کر آپ روانہ ہو جائیں اب جب میری طرف دیکھیں جب اس جملے پر پہنچے یہ اس طرح کر کے اشارہ کیا اشارہ کر کے پورے لشکر کے 2 حصے کر دیے ان کو کہا کہ آپ یہاں رہیں ان کو کہا میرے ساتھ چلے انہیں کہا پریشان نہ ہونا میں جلدی واپس آیا ان کو کہا میرے ساتھ چلو حضرت ابو بکر کے منٹو سکنٹو میں حضرت ابو بکر کے خط پر عمل ہو گیا حضرت خالد نے ساتھیوں کو لیا صبح و شام دن رات ایک کر کے سفر کیا یمامہ کے میدان میں پہنچے حضرت اکرمہ کو بلایا حضرت شرحبیل ابن حسنہ کو تفصیل پوچھی انہوں نے کہا جی بڑے بہت مشکل میں ایسے ہوا وہ اتنے سخت یہ بہت خوب بیان کیا حضرت خالد سنتے بھی رہے مسکراتے بھی رہے جب ان حضرات کی مشاورت مکمل ہوئی تو فرمایا اچھا نماز پڑھو سارے سو جاؤ بے خوفی کے ساتھ آپ سوئے میں اکیلا رات تمہارا پہرا بھی دوں گا جنگ کا نقشہ بھی تیار کروں گا فجر پڑھ کے انشاءاللہ چڑھائی کریں گے سبحان اللہ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں ہمارے وفاق المدارس کے صدر تھے حضرت مولانا سلیم اللہ خان ایک دفعہ تشریف لے گئے آپ چترال اس علاقے میں جہاں قریب میں رافضیوں کی اکثریت تھی ہمارا سنی حضرات کا ایک مدرسہ بالکل اکیلا اجاڑ جگہ پر تو مولانا سلیم اللہ خان نے دیکھ کے کہا کہ یہ قدیم آبادی کے قریب کی آبادی کے لوگ مخالف یہاں پر آپ اکیلے مدرسہ بنائے بیٹھے ہیں تو آپ رات کو نیند آ جاتی ہے اس مدرسے والے سے پوچھا اس نے کہا جی حضرت بڑے آرام سے سوتا ہوں اس یقین کے ساتھ کہ ہمارا صدر جاگ رہا ہے تو ہمیں کیا فکر ہے آپ جاگ رہے ہوتے میں سو رہا ہوں آج بالکل یہی پوزیشن سارا لشکر سو رہا ہے لشکر کا سربراہ جاگ رہا ہے میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں صبح ہوئی
نماز پڑھی، پورے لشکر کو، اب شرابیل ابن حسن کا لشکر، حضرت خالد کا، حضرت اکرمہ کا، تینوں ایک قیادت میں، تینوں لشکر اکٹھے ہو، جمع غفیر ڈاٹے مارتا، ڈاٹے مارتا سمندر۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حوصلے کے لیے فرشتوں کی جماعت کو بھی بھیج دیا کہ دشمن دیکھے تو اس پر جرقاہٹ طاری ہو کہ اتنے۔ ادھر حضرت خالد کھڑے ہو، سب کو کہا میاں تلواریں لے کر آؤ، سواریاں لے کر آؤ۔ انہوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ اپنا کیا کہتے ہیں، آج کی زبان میں کہتا ہوں، وردی جنگ والا لباس پہنا، وردی پہنی، تیارے لگائی، تلواریں نکال سونتی، میدان میں نمودار ہوئے۔ حضرت خالد کھڑے ہوئے، میری طرف دیکھیں، پورا لشکر سامنے۔ آپ نے اس طرح اشارہ کر کے ان کو تیسرے حصے کو کہا اس طرف ہو جاؤ، وہ ہو گئے۔ پھر اشارہ کر کے تیسرے حصے کو کہا آپ ادھر ہو جائیں، درمیان میں ایک حصہ باقی، 1 2 3۔ جو یہ تھے ان کو کہا کہ آپ اس پہاڑ کے پیچھے چلے جائیں، آپ پیچھے چلے جائیں، فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں دلچسپی نہیں، وہاں بیٹھ کے ذکر بھی کرو، فکر بھی کرو، دعا بھی کرو، دل میں خدا، زبان پہ دعا، ہاتھ تیروں پہ، تلواروں پہ۔ ہمیں فتح ہو یا شکست اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تم نے ٹھیک 12 بجے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اب تاریخ کی کتابوں میں 12 بجے 3 بجے تلاش کرنے لگ جانا، سمجھانے کے لیے آج کر رہا ہوں۔ آپ نے ٹھیک 12 بجے میدان کے اندر اس شان سے آنا ہے کہ پہاڑ کے اوپر سے ہو کر آئیں، تلواریں چمکاتے ہوئے، سینہ چمکاتے ہوئے، نعرے لگاتے ہوئے، جھنڈے لہراتے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ جو ادھر والے تھے ان سے فرمایا تم ادھر چلے جاؤ، مجھے فتح ہو یا شکست اس سے تمہیں سروکار نہیں، تم نے 3 بجے میدان میں آنا ہے اس شام کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو باقی رہ گئے تھے سامنے والے، ان میں سے کہا میاں آپ بھی میری طرف آ جائے، ایک اور جوان کو اشارہ کیا، ایک اور کو، ایک اور کو، ایک اور کو، 70 آدمی چن کے اپنے ساتھ کھڑے کر لیے اور ان سے کہا جدھر میرا منہ ادھر تمہارا منہ، جو کام میں کروں تم میرے ساتھ رہو۔ ایک حصہ ادھر گیا، ایک حصہ ادھر گیا، 70 آدمی ادھر ہے، باقی سے فرمایا بسم اللہ کرو، آگے بڑھو، اللہ خیر کرے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، یہ گئے، دشمن کو للکارا، مبارز طلب کیا، وہ آیا، ایک بار میں دوسرے صحابی نے اس کے 2 ٹوٹے کیے۔ اب جنگ شروع ہوئی، ادھر دشمن، ادھر شہابات، ان کا رخ ادھر، ان کا رخ ادھر، درمیان میں جنگ، گھمسان کا پڑانا رن، تلواریں چمکنے لگیں۔ سورج کیا چمک رہا ہوگا کہ اس کی کیا چمکار ہوگی جو تلواروں کی چمکار نے کام دکھایا۔ سبحان اللہ۔ اب ادھر جنگ شروع ہوئی، سیدنا خالد پیچھے کو ہٹے، 70 ساتھیوں کو ساتھ لیا، کسی کو پتہ نہیں چلنے دیا، اس تیزی کے ساتھ گئے، پہاڑ کے دامن سے وہ گھاٹیوں سے گزرتے، جھاڑیوں کو عبور کرتے، دشمن کے پچھلے حصے پر پہنچے۔ دشمن کا رخ ادھر،
صحابہ کا رخ ادھر، یہ آپس میں جنگ لڑ رہے، حضرت خالد نے پیچھے آ کر جو دشمن پہ کیا نا وار، سبحان اللہ، اب دشمن کے حواس باختہ ہوئے پیچھے کو دوڑے تو حضرت خالد کی فوج ہے، آگے کو بڑھے تو صحابہ کی جماعت ہے، سبحان اللہ، بنایا نا سینڈوچ، مار مار کے گاجر مولی کی طرح کاٹا سلاد کو۔ سبحان اللہ، میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ صوفیاء اکرام جلدی جلدی بیٹھ جائیں، آپ ہی بیٹھ جائیں گا بھائی۔ حضرت مولانا آ گئے، حضرت میں نے قوم سے یہ بات ہے، آپ مجھے 10 منٹ دیں، بس میں ختم کرتا ہوں بھائی بات، گھڑیے دیکھ لو، ایک 10 منٹ ہے، بڈھے دیکھ رہے لمبے بھی ہو جاتے ہیں۔ خیر میں انشاءاللہ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، پہلی میری گزارش یہ ہے کہ بخدا میں حضرت مولانا امجد خان دامت برکاتہم کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے ان کے والد گرامی کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، اور اس پر میرے اللہ گواہ ہے، مجھے کوئی دلیل دینے کی بھی چندہ ضرورت نہیں، یہ بات میں اللہ کے گھر پہ باوضو ہوں۔ اب میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، میرے بھائیوں سیدنا خالد ابن ولید نے 3 گھنٹے تک سبحان اللہ زور سے دشمن کو ایسے مبہوت کیا، شکدر حیران و پریشان، پھٹی اس کی آنکھیں کی آنکھیں، نہ وہ آگے کا نہ وہ پیچھے کا، نہ دوڑنے کا نہ بھاگنے کا، نہ اسے فتح ہوتی ہے نہ وہ اپنی شکست مانتا ہے۔ حضرت خالد اور جس وقت جنگ گھمسان کی شروع ہوئی، پہلے ادھر لڑ رہے تھے، اب سب کا رخ ادھر ہوا۔ میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، حضرت خالد نے اپنا گھوڑا نکالا، 70 ساتھیوں کو ساتھ لیا، اوپر سے چکر کاٹ کے آئے، دشمن کے عقب سے آ کر پھر وار کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب وہ لرزاں ترساں، پسینہ اس کا بہے، آنکھیں اس کی پھٹی کی پھٹی، میں صرف آنکھوں کی بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں حالات اس کے لیے، صوفی تو زیادہ ہنستا ہے، میرے بھائیوں اس کے لیے حالات ایسے ہوئے، حالات اس کے لیے ایسے ہوئے، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن، نہ اگلا جائے نہ نگلا جائے۔ اتنے میں بجے 12، میرے رب کی رحمت کے فرشتوں کے جلاؤ میں اتری نہ صحابہ کی جماعت۔ سبحان اللہ، جب یہ آئے مسلمانوں کے حوصلے، پتہ نہیں کتنے شیروں کا دل اکٹھا کر کے اللہ نے صحابہ کے سینوں کے اندر جمع کر دیا۔ سبحان اللہ، اب یہ آگے بڑھے، دشمن نے دیکھا، وہ پہلے حیران و پریشان، اب سوائے دوڑنے کے اسے راستہ کوئی نہ رہا، بھاگنا چاہے راستہ کوئی نہیں، دوڑنا چاہے سبیل کوئی نہیں۔ 3 گھنٹے تک صحابہ اکرام نے اسے جنگ کی تلواروں کی نوک پہ رکھا نا، میرے بھائیوں چیخیں نکلوا دی، چیخیں۔ رات کو ہو، گیدڑ کمان میں کیا چیختا ہوگا جو مسلمہ کی فوج چیخ رہی ہے۔ اب ادھر بجے 3، ادھر سے اترا ہے لشکر اسلام کا، سبحان اللہ، نعرے لگاتا ہوا، جھنڈے لہراتا ہوا یہ آئے نا۔ اب وہ جو جم کے ایک ساتھ بازو میں بازو ملا کر لڑتے تھے، اب ایسی یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ، دوڑ لگائی اس نے۔ صحابہ اکرام نے کیا تعاقب،
مسیلمہ مارا گیا. مسیلمہ کے ساتھ اس کے ایک روایت کے مطابق 28,000، ایک روایت کے مطابق 40,000 آدمی مسیلمہ کے میدان میں کام آئے. میرے بھائیوں، کچومر نکالا، ٹکا روٹی کیا. اب یہ جتنے باقی ماندہ تھے لرزاں ترساں، ان کو سبیل کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ایک باغ تھا جس کا نام مسیلمہ نے حدیقۃ الرحمن رکھا تھا. کوہ قامت اس کی دیواریں، یہ جا کر اس کے اندر داخل ہوئے، دروازہ بند کر لیا. اب یہ باہر آتے نہیں، صحابہ اندر جا نہیں سکتے، راستہ کوئی نہیں. ایک صحابی حضرت سیدنا خالد کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ حضرت کسی طرح مجھے اٹھا کے اس دیوار کے اوپر سے اندر گرا دے. گرا آپ دے، میں اکیلے وعدہ کرتا ہوں دروازہ میں کھولوں گا. سبحان اللہ. اللہ. حضرت خالد نے کہا بندہ خدا کہ ہزاروں فوج، تم اکیلے آدمی، تمہیں کچھ ہو گیا، تمہارے خون کا قیامت کے دن کو. اس نے کہا جی حضرت مجھے نہیں پتا، میں نہیں بول رہا، مجھے کوئی طاقت نچلا بیٹھنے نہیں دیتی. سبحان اللہ. بس آپ مہربانی. حضرت خالد نے ایک آدمی کو بلایا، فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا. دوسرے کو بلایا، فرمایا تم اس کے کندھوں پر اپنے پاؤں رکھ کے بیٹھ جاؤ دیوار کے سہارے. وہ اوپر بیٹھ گئے. تیسرے یہ جو ساتھی تھے انہیں کہا کہ تم ان کے کندھوں پر بیٹھے. 3 آدمی ایک دوسرے کے اوپر بیٹھے ہیں. پہلے کو کہا، اوپر والے کو کہا تم اٹھو. وہ دیوار کے سہارے خود اٹھا. پھر دوسرے کو اشارہ کیا، پھر تیسرے کو. 3 آدمی جو اٹھے 18 فٹ. سبحان اللہ. 18 فٹ کی دیوار تھی، اس کے کنارے پر ان کا ہاتھ پہنچا. جس نے کہا تھا میں نے، وہ اوپر اس کا ہاتھ پہنچا، اس نے زور لگایا، دیوار پہ پہنچا. پہلے تلوار سنبھالی، پھر جنگ لگایا. سبحان اللہ. تڑاک کر کے نیچے گرے. اب دشمن جو اٹھے انہوں نے ان کا تعاقب شروع کیا. یہ اتنی دیر میں جنپ لے کر پوزیشن سنبھال چکے تھے. تلوار ان کے پاس، یہ آگے بڑھتے گئے. میرے بھائیوں، تلواروں کے سائے میں اکیلے اس جوان نے صبر کیا. سبحان اللہ. مارتا پھاڑتا جیسے کیسے دروازے تک پہنچا. جاتے ہی ماری نہ تلوار دروازے کے کنڈے کو، اسے کاٹا. مارا ٹھڈا، کھلا دروازہ، داخل ہوا لشکر اسلام. سبحان اللہ. میرے بھائیوں، یوں کر کے مسیلمہ کذاب کو سیدنا صدیق اکبر نے اس محاذ میں شکست دی تھی. سبحان اللہ. بس یہ جمادی الثانی کے حوالے سے، سیدنا صدیق اکبر کی شہادت کے حوالے سے، ان کی وفات کے حوالے سے میں نے اتنی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کی. اب مجھے صرف 2 منٹ دے دیں. میں گزارش کرتا ہوں وہ دن جائے، آج کا دن آئے کہ ختم نبوت کی جلال. سبحان اللہ. نہیں بھئی زور سے. سبحان اللہ. ختم نبوت کی جلالت شان کا عالم یہ ہے کہ صدیق نے اس وقت امت کو کیا بیدار کیا کہ آج تک پوزیشن یہ ہے کہ اس مسئلے پر کبھی امت نے آنکھ بند نہیں کی. کائنات کے کسی حصے میں، کہیں پر، کسی وقت، کسی بد نصیب نے جب کبھی اینی ون جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بہادروں کی طرح امت اس کے سامنے سینہ سفر ہوئی. مسیلمہ نے کہا کہ میں نبی ہوں تو امت نے کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے کافر. آپ بھی مل کے کہہ دیں کہ امت نے کیا کہا کہ مسیلمہ اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر. ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں بہاءاللہ نے نبوت کا دعویٰ کیا، تب بھی امت نے کہا، بابے نے کہہ دیتا ہے کہ وہ بھی کافر. چھیتی مقابلہ میں وہ بھی کافر. انہوں نے قادیان نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی کافر. میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ابھی 2 دن گزرے، آپ حضرات کے ملک کے اندر ایک اطلاع ملی
کہ یہ جو ہمارے پنجاب کی گورنمنٹ ہے، وقاص الحسن نتھو کا ایک ملعون قادیانی، وہ اس کو سی ٹی ڈی میں لا رہے ہیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب سے ہم نے درخواست کی، وہ ایک عمار یاسر صاحب ہیں دلاگنج کے کاف لیگ کے، ان سے کہا اللہ نے کرم ساتھیوں نے وہ نیٹ وغیرہ پہ آواز بلند کی، بعض جگہ اجلاس بھی ہوئے، ایک آدھ جگہ جلوس بھی نکلا۔ میرے بھائیوں 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے، اللہ نے کرم کیا کہ کفر ہار گیا، اسلام جیت۔ سبحان اللہ۔ اور بات تو غیر پارلیمانی ہے لیکن کہے بغیر گزارا نہیں، جتنے بھی کھوتی ہوتے جا کھلوتی، اس کا تبادلہ کینسل ہوا۔ چلو میرے بھائیوں، اللہ نے کرم کیا، اطلاع ملی کہ موجودہ جو ہماری وفاقی گورنمنٹ ہے جناب شہباز شریف، یہ ایسے نام کے بھی شریف ہیں، ویسے بھی شریف ہیں، ایسے شریف کہ جب بھی برسر اقتدار آتے ہیں قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کرتے ہیں، علماء کو دو شیڈول میں ڈالنا، جو کر سکتے ہیں، مدارس پہ پابندیاں ان کی عادت ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، ایک ابو بکر خدابند نتھوکا تھا، 1 سال ہوا ریٹائر ہوا، عمرانی حکومت اسے توسیع دینا چاہتی تھی، امت نے ڈنڈا ہلایا، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا کہ وہ شکست کھا گیا۔ 1 سال سے پچھلے سال 6 جنوری کو ریٹائر ہوا تھا، اب سال ہو گیا ہے، وہ گھر وقت گزار رہا تھا، ہمیں پتہ چلا، اور پتہ بھی ان کے گھر کے آدمیوں نے بتایا۔ اگر ہے شوق تو انکوائری کرا لیں، نام بھی بتا دیں گے۔ ہمیں اطلاع ملی کہ دوبارہ اسے نیب کارڈ جو ہے وہ ڈی جی لگا رہے ہیں۔ وفاق میں جمعیت علماء اسلام بھی شامل ہے، جمعیت شامل ہے تو ہم شامل ہیں۔ ہم نے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کی، بھائیوں آپ میں جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے۔ انہوں نے ایک نظر سے دیکھا، ان کی قہر آلود ایک نظر سے ہم نے اپنی آنکھوں کے ساتھ نظارہ کیا کہ کفر ٹوٹے ہو کر سامنے تڑپ رہا تھا، اسلام سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ جو اسے لانا چاہتے تھے خیر سے سرے سے مکر گئے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی، رنگ بھی چوکھا، اللہ نے فتح دی، دشمن مغلوب ہوا، اللہ نے اسلام کو کامیابی سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ میرا آواز ختم ہوا، میں اب آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں یہاں سے جائیں تو یہ پیغام لے کر جائیں کہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ایسے نہیں جو کہتے ہیں تحفظ کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور میں، انشاءاللہ۔ یہ نہیں، بالکل سیدھے سیدھے تین انشاءاللہ۔ اب آپ اللہ کا نام بلند کریں، میں اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بلند کرے، میرے ساتھ مل کے کہو اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ نہیں اور بلند آواز سے اللہ اکبر۔ اکبر۔ ختم نبوت زندہ باد۔ زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ آج تخت ختم نبوت زندہ باد۔ حضرت مولانا محمد امجد خان زندہ باد۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔